السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ جرم عظیم ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جرم عظیم ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے دوستو؟ وہ شرک کا گناہ ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ دوستو، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی چھپا ہوا راز نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے باقی جتنے بھی گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی منشا کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ دوستو، نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم عظیم کے متعلقہ اپنے نبیوں سے کیسے بات کی۔ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی جی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اے نبی جی، ان چیزوں کو مت پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نہ کرے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ نبی جی، اگر آپ بھی شرک کرتے، شرک جیسا گناہ میں ملوث ہوتے، تو آپ کے عمل بھی ضائع کر دیے جاتے اور آپ بھی خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ اور ایک مقام پہ دوستو اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کا ذکر فرمایا، اور 17 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ 17 کے 17 نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا جاتا۔ تو اس وجہ سے دوستو اتنا بڑا گناہ ہے شرک، تو شرک سے بچنا۔ حضرت شرک سے کیوں بچنا؟ اس وجہ سے کہ شرک جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس بندے پر کہ اس نے میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، تو اللہ تو غیرت مند ہے دوستو، تو اللہ تعالیٰ انتہائی غیرت مند ہے۔ تو بندہ اتنا غیرت مند ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو غیور ہے دوستو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ اے حضرت، اگر اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوتی تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھلاتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ عورت بات کیا کرنا چاہتی ہے، وہ بتائی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، اجازت نہیں ورنہ میں چہرہ دکھلاتی، اس کے باوجود میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس کی بات کو سن کر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو مریدوں نے اٹھایا کہ حضرت کیا ہوا؟ اس نے تو ایک بات ہی کی۔ فرمایا بات عورت کی بات کا مسئلہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک انسان ہو کر اپنے ساتھ کسی دوسرے کی شراکت پسند نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت کی ذات تو غیور ذات ہے، وہ کس طرح اپنے ساتھ کسی غیر کو کوئی انسان شریک کرے تو وہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ تو دوستو، اس وجہ سے شرک سے بچنا۔ کوئی گناہ قرآن کے اندر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ جرم عظیم ہے، بلکہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو دوستو، شرک ایک ایسی جڑ ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، دلوں میں جم جاتی ہے اور پاؤں جما لیتی ہے، اور جڑ پکڑ جائے تو پھر انسان شرکیہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں شرک کر رہا ہوں، جبکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔